میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، کسی اور کی سننا میں نے سیکھا نہیں۔ ابتہاج کبھی امسال کو مار نہیں سکتا تھا۔ امسال کو آگے سے ہٹا کر وہ ارحان کی طرف آیا تھا۔ چھوڑ دو میرے بیٹے کو، اب تمہارے رستے میں نہیں آئے گا وہ، وقاص درانی نے التجا کی تھی۔ ابتہاج کا جنون تو وہ دیکھ ہی چکے تھے۔ دنیا تنگ کر دوں گا میں سب پر، درانی گروپ کے چیئرمین ہیں نا آپ، تباہ کر دوں گا درانی گروپ کو، وہ بھی ایسے کہ کبھی دوبارہ کھڑی نہیں ہو پائے گی آپ کی کمپنی۔ ابتہاج نے دھمکی نہ دی تھی، وہ ایسا کر بھی سکتا تھا، بس اس کا ایک اشارہ ملنے کی دیر تھی۔ یہ بات وقاص صاحب بھی بہت اچھے سے جانتے تھے۔ اس وقت ابتہاج کے لہجے میں ہلکا سا غرور تھا، لیکن وہ غصے میں کیا بول رہا تھا اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، ورنہ غرور نہ تو وہ کرتا تھا نہ ہی اسے پسند تھا۔ تم ایسا کچھ نہ کرنا، میں یقین دلاتا ہوں کہ اب میرا بیٹا تمہارے راستے میں نہیں آئے گا۔ وقاص درانی کے لہجے میں ڈر کی جھلک تھی جو صرف ابتہاج ہی محسوس کر سکا تھا۔ ابتہاج اس وقت کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس وقت اس کے سر پر خون سوار تھا۔ اشارہ کرنے پر اس کے گارڈز نے اندر آ کر ارحان کو پکڑا تھا، جبکہ ابتہاج نے اپنی گن ارحان کے ماتھے کے بیچوں بیچ رکھی تھی۔ بیٹا پلیز چھوڑ دو میرے بیٹے کو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، میری گود مت اجاڑو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ارحان کی والدہ ابتہاج کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی۔ ارحان جو کہ کچھ ہوش میں تھا، اس سے یہ برداشت نہ ہو رہا تھا۔ صرف آپ کی وجہ سے اس کی جان بخش رہا ہوں، لیکن اگر آئندہ آپ کا بیٹا میرے راستے میں آیا تو میں واقعی اس کی جان لے لوں گا۔ ابتہاج کی ایسی تربیت نہ تھی کہ وہ اپنے بڑوں کی تذلیل کرتا، اسی لیے غصے میں ہونے کے باوجود بھی گن ہٹا دی تھی اور دوبارہ اپنی کمر پہ لگا لی۔ ارحان کی والدہ کے ہاتھ نیچے کر کے ابتہاج نے اپنی بات کہی تھی۔ میری محبت کو اپنے نام کی چنری پہنانے کی بہت بڑی غلطی کی ہے تو نے، اس کا حساب تو میں الگ سے لوں گا۔ لے جاؤ اس کو یہاں سے، پہلے ہسپتال لے جانا، اس کے بعد بیسمنٹ میں ڈال دینا، باقی میں دیکھ لوں گا۔ ابتہاج نے ارحان کو گریبان سے پکڑا تھا اور اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، پھر اپنے گارڈز کو مخاطب کیا تھا۔ ابتہاج کا حکم ملتے ہی گارڈز ارحان کو اٹھا کر لے گئے تھے اور کوئی بھی کچھ نہ کر پایا تھا۔ آپ پلیز ارحان کو چھوڑ دیں، کہاں بھیج رہے ہیں اسے؟ میں نہیں کر رہی اسے نکاح۔ امسال ارحان کے والدین کی حالت دیکھ کر ابتہاج کے پاس آئی تھی، جو اب اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم تو بات ہی مت کرو مجھ سے، اس وقت تمہاری شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں کر رہا میرا۔ ابتہاج نے اپنا چہرہ امسال کی طرف سے پھیر لیا۔ بے شک مجھ سے بات نہ کریں، لیکن ارحان کو چھوڑ دیں۔ امسال دوسری طرف آئی تھی اور روتے ہوئے ابتہاج سے بولی تھی، یہ تم جس کے لیے میرے سامنے گڑ گڑا رہی ہو نا اور آنسو بہا رہی ہو، یقین کرو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ تم کسی دوسرے مرد کے لیے رو۔ تمہاری آنکھ سے اس چوزے کے لیے نکلے ایک ایک آنسو کا حساب اور بدلہ میں اسے ضرور لوں گا۔ ابتہاج نے اپنے شعلے برساتی آنکھوں سے امسال کو گھورا تھا اور امسال اس کے انداز پر سہم گئی تھی۔ میں اس کے لیے نہیں رو رہی، بلکہ میں اپنے نصیب کو رو رہی ہوں۔ چھوڑ دیں اس کو، وہ ایک ہی بیٹا ہے اپنے ماں باپ کا۔ امسال کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو جائے گی۔ ہمارے نکاح کے بعد چھوڑ دوں گا، ویسے ہی میری کسی کام کا نہیں ہے وہ۔ اور ہاں ایک اور بات، نکاح اگلے ماہ کے بجائے جمعے کے دن ہوگا۔ آئندہ ہفتے میں باقی تمام فنکشنز کے ساتھ رخصتی۔ مجھے اب آپ لوگوں پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے جو میرا ہے اسے میں جلد سے جلد دے جاؤں گا۔ شادی کے انتظامات کی فکر نہ کریں آپ لوگ، تمام انتظامات ہو جائیں گے۔ ابتہاج نے فیصلہ کن لہجے میں اپنی بات کہی تھی۔ امسال اور اس کے والدین ابتہاج کی بات سن کر سناٹے میں آ گئے تھے۔ نکاح پر ملاقات ہوگی میری جان، اور سارے بدلے لے لوں گا میں تم سے۔ ابتہاج نے امسال کے کان میں سرگوشی کی تھی اور اس کے سر سے لال دوپٹہ اتار کر اپنے ہاتھ پر لپیٹتے ہوئے شان بے نیازی سے چلتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ امسال وہیں زمین پر ڈھہ گئی تھی۔ المیر فوراً امسال کی طرف گئی تھی، وہ بھی ارحان کے لیے بے حد پریشان تھی۔ مہا ارشمیل سے خیریت پوچھ کر امسال کے پاس آئی تھی۔ ہمدان صاحب اور زباریہ بیگم ارحان کے والدین کو تسلی دے رہے تھے اور شرمندہ بھی تھے، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ابتہاج درانی ہاؤس سے نکل کے بلا وجہ سڑکوں پر گاڑی بھگا رہا تھا اور اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کافی دیر ایسے ہی سڑکوں پہ پھرنے کے بعد اب وہ ساحل سمندر پر موجود تھا۔
سمندر پر چلتی ہوئی ٹھنڈی ہوا، اس کے ماتھے پر گرتے بال خود ہی ہٹ بھی جاتے تھے۔ وہ خود اپنی گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ پہلے سے ہلکی سرخ آنکھیں نیچے پڑے لال دوپٹے پہ ٹکی تھیں جو جل رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں سگریٹ تھی جس کی مدد سے وہ اپنے اندر کے غصے کو دھوئیں کی صورت اڑا رہا تھا۔ ابتہاج سگریٹ کا شدائی نہ تھا، لیکن اپنے غصے کو ختم کرنے کے لیے وہ سگریٹ پھونکتا تھا۔ جیسے جیسے دوپٹہ جل کر راہ کی صورت اختیار کر رہا تھا، ابتہاج کا غصہ بھی کم ہو رہا تھا۔ جب دوپٹہ پوری طرح جل گیا تو ابتہاج کو بھی کچھ سکون محسوس ہوا اور اس نے اپنے گھر کی راہ لی، کیونکہ گھر والوں کے فون پر فون آ رہے تھے۔ ابتہاج نے کسی طرح بہانے بنا کر جہانگیر صاحب کو راضی کر لیا تھا اور وہ ابتہاج کی باتوں میں آ کر مان گئے تھے۔ اگلے جمعے کو نکاح اور آئندہ ہفتے میں باقی فنکشنز کے لیے۔ ابتہاج لوگوں کو اپنی باتوں میں الجھانے میں ماہر تھا۔ یہ بھی سچ تھا کہ جہانگیر صاحب اس کی باتوں میں کم ہی آتے تھے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو خوب جانتے تھے۔ لیکن جلدی شادی والی بات میں انہیں بھی کچھ غلط نہ لگا تھا، کیونکہ ابتہاج نے امسال کے فائنل پیپروں کا بہانہ بنایا تھا، چونکہ وقت بہت ہی کم رہ گیا تھا۔ اس لیے میر جہانگیر نے تمام انتظامات کی ذمہ داری لے لی۔ ان کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہ تھا۔ بدھ کا دن تھا۔ میر جہانگیر جنت بیگم اور اپنی بڑی بہو یعنی میر وراج کی بیوی مہروش کے ہمراہ امسال کے گھر آئے تھے نکاح کے لیے بری دینے۔ امسال سب سے مل کر اور کچھ دیر وہاں بیٹھ کر دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مہروش خوبصورت تو تھی ہی، ساتھ ہی خوش اخلاق بھی تھی۔ اسے اپنی ہونے والی دیورانی سے دوستی کرنی تھی، کیونکہ یہ اس کی اور امسال کی پہلی ملاقات تھی۔ مہروش جنت بیگم کو بتا کر اور زباریہ بیگم سے اجازت لے کر امسال کے پاس آئی تھی۔ آپ اندر آئیں، دروازے پہ دستک دی تھی۔ امسال نے جب دروازہ کھولا تو سامنے مہروش کو کھڑا پایا۔ مہروش کو اندر آنے کی یہ دعوت دے کر امسال بھی اس کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ ہال میں وہاں بڑوں کی کمپنی میں بور ہو رہی تھی، اس لیے سوچا اپنی ہونے والی دیورانی سے دوستی ہی کر لوں۔ مہروش مسکراتے ہوئے بولی تھی، بالکل، کیوں نہیں، میں بھی بور ہو رہی تھی، آپ بیٹھے نا۔ امسال خود بھی دوستانہ طبیعت کی مالک تھی اور مہروش اس سے بہت اچھی لگی تھی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے بہت شوق تھا تمہیں دیکھنے کا، تم سے ملنے کا، لیکن ابتہاج بدتمیز لے کر ہی نہیں آتا تھا مجھے۔ مہروش نے ابتہاج کا ذکر کرتے ہوئے سڑا ہوا منہ بنایا تھا، جس پر امسال کو ہنسی آئی تھی۔ ویسے آپ کو مجھ سے ملنے کا اتنا شوق کیوں تھا؟ امسال دلچسپی سے گویا ہوئی تھی۔ مجھے یہ دیکھنا تھا کہ آخر وہ کون لڑکی ہے جس نے میرے دیور جیسے پتھر کو دیوانہ بنا دیا ہے۔ مہروش ہنستے ہوئے بولی تھی اور اس کی باتوں پر امسال مسکرا رہی تھی۔ تم بہت اچھی ہو امسال، تم میری دیورانی بنو گی تو ہم دونوں بہت مزے کریں گے اور دونوں بھائیوں کو ساتھ ہی تنگ کیا کریں گے۔ اتنی ایکسائٹیڈ ہوں میں۔ مہروش کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی امسال کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائے۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور مزہ آئے گا، اب تو ہم ویسے بھی دوست ہیں۔ امسال بھی مہروش کی باتوں سے خوشی محسوس کر رہی تھی۔ اب میں چلتی ہوں، پرسوں ملاقات ہوتی ہے۔ مہروش امسال سے مل کر چلی گئی کیونکہ ان کے جانے کا وقت ہو رہا تھا۔ امسال کو مہروش بہت پسند آئی تھی اور وہ اسے بالکل اپنی طرح لگی تھی۔ امسال کو صرف ابتہاج سے مسئلہ تھا، اس لیے وہ صرف ابتہاج سے چڑھتی تھی، لیکن ابتہاج کے تمام گھر والوں کی وہ بہت عزت کرتی تھی اور ان سے امسال کو کوئی گلہ یا چڑ نہیں تھی۔ ایک دن بعد نکاح تھا۔ میر جہانگیر نے تمام انتظامات خوب اچھے سے سنبھال لیے تھے اور ہمدان صاحب کو بھی مطمئن کر دیا تھا۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ تمام افراد مختلف کاموں میں مصروف تھے۔ خود ابتہاج بھی گن چکر بنا پھر رہا تھا، کیونکہ اسے اپنی شادی میں ہر چیز پرفیکٹ چاہیے تھی۔ ہمدان صاحب اور زباریہ بیگم بھی شادی کی تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ امسال کی شادی اب ابتہاج سے ہی ہونی تھی، تو بہتر یہی تھا کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو اپنے دعاؤں کے سائے میں اچھے سے رخصت کریں۔ ابتہاج کے گھر والوں سے مل کر ہمدان صاحب کچھ مطمئن تھے۔ ان کی بیٹی کہیں ایرے گھروں میں نہیں بلکہ خاندانی لوگوں میں جا رہی تھی۔ امسال کو اپنی ماما سے پتہ چلا تھا کہ رخصتی اگلے ہفتے ہی ہوگی۔ یہ بات اس دن ابتہاج نے بھی کہی تھی، لیکن پھر بھی امسال اتنی جلدی رخصتی کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھی۔ کچھ سوچ کر امسال نے ابتہاج کو فون کیا تھا۔ ہیلو، ابتہاج روکھے پھیکے انداز میں بولا تھا۔ آج اس کے لہجے میں وہ شوخی نہیں تھی جو ہر بار ہوتی تھی۔ شاید ابتہاج اب بھی امسال سے ناراض تھا، لیکن یہاں کس کو فرق پڑتا تھا۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے،
امسال نے بھی صاف بات کرنا چاہیے۔ بولو، سن رہا ہوں۔ ابتہاج بہت سنجیدہ انداز میں بولا تھا۔ آپ اگلے ہفتے رخصتی نہ کروائیں، بے شک نکاح کر لیں، لیکن رخصتی ابھی نہیں پلیز۔ امسال نے التجا کی تھی۔ وجہ کوئی ٹھوس جواز پیش کرنا اس بات کا، ورنہ اپنا ٹائم ضائع نہ کرنا اور نہ ہی میرا۔ ابتہاج کے لہجے میں موجود بے رخی امسال کو عجیب لگ رہی تھی۔ میں بھی تیار نہیں ہوں رخصتی کے لیے۔ امسال نے صابوئی سے کام لیا۔ ہاں تو پارلر جا کے تیار ہوگی نا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ابتہاج مذاق کرتے ہوئے بولا، لیکن انداز بالکل سنجیدہ تھا۔ میں وہ تیار ہونے کی بات نہیں کر رہی، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ میں ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوں ابھی۔ امسال کا دل کر رہا تھا کہ یا تو اپنا سر دیوار پہ مار دیں یا پھر ابتہاج کا۔ ہاں تو ابھی پورا ہفتہ باقی ہے، کر لو اپنے ذہن کو تیار۔ ناٹ اے بگ ڈیل، اینی تھنگ ایلس؟ ابتہاج کے پاس ہر مسئلے کا حل تھا۔ دیکھیں، میرے پیپر ہونے والے ہیں، اس کے بعد کروا لیں گے رخصتی۔ امسال کو اچانک سے اپنے پیپر یاد آئے تھے۔ تمہارے پیپر 2 مہینے بعد ہیں۔ سوری، نو۔ ابتہاج اپنی بات پر قائم تھا۔ مجھے تیاری کرنی ہے پیپرز کی، ویسے ہی آپ کی وجہ سے میرا بہت نقصان ہو چکا ہے۔ امسال بھی اپنی ضد پر قائم تھی۔ ہاں تو رخصتی ہو جائے گی، اچھا ہے نا، آرام سے تیاری کرنا اپنے پیپرز کی ٹینشن فری ہو کر۔ چلو میں خود تمہیں ٹیوشن دے دوں گا اور پیسے بھی نہیں لوں گا، کیا یاد کرو گی تم بھی؟ ابتہاج کو مزہ آ رہا تھا امسال کو تنگ کرنے میں۔ آپ سمجھ، امسال بول ہی رہی تھی کہ ابتہاج نے اس کی بات کاٹی۔ دیکھو، رخصتی تو اگلے ہفتے ہی ہوگی، اینڈ دیٹس فائنل۔ میری میٹنگ ہے، جا رہا ہوں میں، اللہ حافظ۔ ابتہاج نے اپنی بات کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ اس شخص سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، گینڈا کہیں کا، امسال نے غصے سے بے چوتاب کھاتے ہوئے کہا اور فون بیڈ پر پھینک کر باہر چلی گئی۔ ابتہاج نے کال کاٹ کر اپنا فون پھینکا تھا۔ اس وقت وہ آفس میں نہیں بلکہ اپنے گھر کے جم میں موجود تھا۔ ابتہاج کو جب زیادہ غصہ آتا تھا تو اکثر وہ جم میں ہی پایا جاتا تھا اور اپنا سارا غصہ پنچنگ بیگ پر اتارتا تھا۔ حیدر اور معراج بھی اس وقت جم میں موجود تھے اور ابتہاج کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہے تھے۔ کیا ہو گیا تجھے؟ ٹھنڈا ہو جا، جب سے اسلام آباد سے آیا ہے مرچیں چبائے بیٹھا ہے۔ حیدر جو ٹریڈ مل پر بھاگ رہا تھا رفتار ہلکی کرتے ہوئے بولا۔ ابتہاج کوئی جواب نہ دے رہا تھا، بس پنچنگ بیگ پر مکے برسا رہا تھا۔ کالے رنگ کے سینڈو اور ٹراؤزر میں ملبوس، چہرے پہ موجود پسینے کے ننھے قطرے اس کے حسن میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ ہاتھوں کی رگیں ہمیشہ کی طرح ابھری ہوئی تھیں۔ حیدر اور معراج دونوں کو ابتہاج کے غصے کی وجہ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ حیدر ٹریڈ مل سے اترا تھا اور معراج اپنی سائیکلنگ مشین سے۔ دونوں ابتہاج کے پاس گئے تھے۔ چھوٹے میر، کیا مسئلہ ہے بتاؤ، کیوں اتنے غصے میں ہو تم؟ معراج نے پنچنگ بیگ پکڑا تھا جو کہ ابتہاج کے زوردار مکوں سے جھول رہا تھا۔ ابتہاج کو معراج کا ایسے کرنا پسند نہ آیا تھا۔ اب بول بھی دے، کیا مسئلہ ہے، کیوں اتنا ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے؟ 1000 بار کہا ہے غصہ کم کیا کر، دماغ کی نس پھٹ جائے گی تیری کسی دن۔ حیدر کو ابتہاج کا تیز غصہ سخت ناپسند تھا۔ امسال ہے میرا مسئلہ، سنتی ہی نہیں ہے، بس اپنی ہی کرتی ہے، چھٹانگ بھر کی ہے میرے سامنے لیکن شیرنی بنتی ہے۔ سب ڈر جاتے ہیں میرے غصے سے، ایک وہی نہیں ڈرتی، الٹا چیخ کر میرے غصے کو مزید ہوا دیتی ہے۔ ابتہاج چڑے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ اس کو شاید اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کے غصے سے امسال کی روح فنا ہونے لگتی ہے۔ ابتہاج کی بات سن کر حیدر اور معراج، جو کب سے اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، بالآخر ہنس پڑے تھے اور ان کی ہنسی پورے جم میں گونج رہی تھی۔ حیدر تو ہنستے ہنستے نیچے لیٹ گیا تھا۔ وہ دونوں اپنے چھوٹے بھائی کا مذاق اڑا رہے تھے۔ کس نے سوچا تھا کہ کبھی میر ابتہاج کی ایسی حالت بھی ہوگی؟ شٹ اپ! ابتہاج کی دھاڑ ان دونوں کی ہنسی سے زیادہ تیز تھی۔ دونوں کی ہنسی کو بریک لگا تھا جبکہ ابتہاج دونوں کو خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ ٹھنڈا ہو جا بھائی، کول کول، چل لمبی سانس لے، شاباش۔ حیدر نہ جانے کیا اول فول بکے جا رہا تھا۔ اب جب محبت کی ہے نا تو بک تو بھی۔ معراج اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے سیریس انداز میں کہنا چاہا لیکن ناکام۔ آپ دونوں نے بھی تو کی تھی نا محبت، آپ لوگوں کے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا، میرے ساتھ ہی کیوں؟ ابتہاج نے اپنے غصے کو دبایا۔ آخر وہ اپنے بھائیوں پہ غصہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے تو تجھے کہا تھا کہ لڑکیوں کا دل مت توڑ، اب دیکھ تجھے سزا مل رہی ہے۔ بھابھی صحیح نچا رہی ہے اس کو۔ حیدر کی بات پر ایک بار پھر دونوں ہنسنے لگے تھے۔ تیری ہی بد دعا لگی ہے مجھے کمینے، کالی زبان ہے تیری، ابتہاج نے جلے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ اسے حیدر کی کہی بات یاد آ گئی تھی جو حیدر نے بہت پہلے کہی تھی۔ جیسے تم ہو نا
تمہیں قابو کرنے کے لیے امسال جیسی ہی لڑکی کی ضرورت ہے چھوٹے میر۔ معراج اور حیدر ابتہاج کی حالت کے خوب مزے لے رہے تھے۔ ابتہاج دونوں کو مارنے کی غرض سے ان کی طرف بڑھا تھا۔ اس کا ارادہ بھانپ کر دونوں نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ جنت بیگم، زوئلہ اور ماہروش تینوں لانچ میں بیٹھی امسال کے لیے جولری منتخب کر رہی تھیں جب معراج اور حیدر بھاگتے ہوئے لانچ میں آئے تھے اور ان دونوں کے پیچھے ابتہاج آتا دکھائی دیا تھا۔ تینوں عورتیں ان تین جوان مردوں کو بچوں کی طرح یہاں سے وہاں بھاگتے دیکھ رہی تھیں۔ زوئلہ اور ماہروش تو تینوں کو دیکھ کر ہنسنے میں مصروف تھیں، جبکہ جنت بیگم نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ ان کے یہ تینوں بیٹے اکثر اوقات ایسے ہی پاگل ہو جایا کرتے تھے اور بچوں کی طرح لڑتے تھے۔ ماما بچائیں، یہ آپ کا چھوٹا سپوت آج ہماری جان لے لے گا، حیدر جنت بیگم کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے بولا تھا۔ معراج سیڑھیوں پہ کھڑا تھا تاکہ آسانی سے اوپر اپنے کمرے میں بھاگ سکے۔ ابتہاج لانچ میں کے بیچ میں کھڑا دونوں کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ تم تینوں چھوٹے بچے ہو کیا جو ایسے گھر میں بھاگ دوڑ مچا رکھی ہے؟ باپ بننے کی عمر ہے تینوں کی اور تینوں بچے بنے ہوئے ہیں۔ جنت بیگم نے تینوں کو ڈانٹا تھا۔ اور ابتہاج تم، شادی ہے تمہاری اور حرکتیں دیکھو اپنی۔ جنت بیگم کے لہجے میں افسوس تھا۔ ہاں ہاں شادی ہے اسی لیے تو یہ حالت ہے بیچارے کی، حیدر کہتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بھاگا تھا، اور پھر وہ اور معراج دونوں اوپر بھاگ گئے۔ چھوڑوں گا نہیں تم دونوں کو۔ ابتہاج بھی چیختا ہوا دونوں کے پیچھے بھاگا تھا، جبکہ جنت بیگم اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھیں، کیونکہ ان تینوں کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وقت کم ہونے کے باوجود بھی جہانگیر کی سپورٹ کے ساتھ شادی کی تیاریاں اپنے آخری مراحل میں تھیں۔ امسال اور ابتہاج کی شادی کے کارڈز بٹ چکے تھے اور کچھ ہی دنوں میں شادی کے فنکشن شروع ہونے والے تھے۔ امسال المیر اور مہا کی بیسٹ فرینڈ تھیں۔ وہ دونوں امسال کی شادی کو اسپیشل بنانا چاہتی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کی دوست خوش رہے۔ جو حالات چل رہے تھے، امسال کا خوش رہنا اور اپنی شادی انجوائے کرنا، اس سب کے چانسز بہت کم تھے۔ المیر اور مہا نے امسال کے لیے سرپرائز برائڈل شاور پلان کیا تھا اور اس کے متعلق دونوں زباریہ بیگم سے بات کر چکی تھیں۔ امسال کی کزنز کو بھی دونوں نے دعوت دی تھی۔ 4 بجے کا وقت ہو رہا تھا جب دونوں امسال کے گھر آئی تھیں اسے لینے۔ برائڈل شاور مہا کے گھر کے لان میں رکھا گیا تھا۔ دونوں کا منصوبہ تھا کہ امسال کو اس کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے، اس لیے مہا کے گھر ساری سجاوٹ رکھی گئی تھی۔ تمام ڈیکوریشن مہا اور علمین نے مل کر کروائی تھی۔ امسال میرے ساتھ گھر چلو۔ کچھ دیر کے بعد مہا بولی تھی۔ کس کے گھر؟ امسال نے سوال کیا۔ میرے گھر اور کس کے؟ مہا نے جواب دیا تھا۔ آپ بتانا پسند کریں گی کہ کیوں آؤں میں آپ کے گھر؟ امسال نے تفتیشی انداز میں پوچھا تھا، کیونکہ اچانک ہی مہا اسے اپنے گھر لے جانے کی بات کر رہی تھی۔ یار تم بہت سوال کرتی ہو، جب چلو گی تو پتہ چل جائے گا نا، اس پر علمیر نے جواب دیا۔ نہیں یار، پھر کبھی، گھر میں کافی کام ہے، ماما کی ہیلپ کروانی ہے مجھے۔ امسال نے جانے سے منع کیا تھا۔ ہم نے آنٹی سے بات کر لی ہے اور ویسے بھی وہ بازار جا رہی ہیں انکل کے ساتھ، تم چلو، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، مہا عجلت میں بولی تھی۔ اچھا بھائی چلو، تم دونوں نے کہاں سننی ہے میری، میں آتی ہوں کپڑے بدل کے۔ امسال بولتے ساتھ ہی الماری سے کپڑے نکال کر باتھ روم میں چلی گئی۔ ان میڈم کو کیا پتا کہ ابھی انہیں میرے گھر پہنچ کے بھی کپڑے تبدیل کرنے ہیں، مہا نے المیر کو تالی مارتے ہوئے کہا تھا، اور دونوں ہنسی تھیں۔ ابتہاج فری ہو؟ ابتہاج آستینوں کے کف بند کرتے ہوئے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا جب نیچے کھڑی مہروش نے اس سے پوچھا تھا۔ مہروش کہیں جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ آفس جا رہا ہوں، میٹنگ ہے۔ کیوں، کوئی کام ہے آپ کو؟ ابتہاج مہروش تک پہنچ گیا تھا۔ مجھے امسال کی دوست مہا کے گھر چھوڑ دو گے؟ معراج بھی نہیں ہے اور ڈرائیور بھی کسی کام سے گیا ہوا ہے، مہروش نے معصومانہ انداز میں کہا تھا۔ کہاں کی سواری ہے بھائی، کس کی شادی میں جا رہی ہیں؟ وہ بھی اس وقت، ابتہاج نے دوستانہ انداز میں کہا تھا۔ ابتہاج کی اپنی بھابھی سے کافی بنتی تھی۔ اپنی دیورانی کے برائڈل شاور میں جا رہی ہوں، مہروش نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ امسال کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ابتہاج جو کوئی میسج ٹائپ کر رہا تھا فوراً گردن اٹھا کر پوچھا تھا۔ ہاں تو اور کتنی دیورانیاں ہیں میری، مہروش نے ابتہاج کے رد عمل پہ ہنستے ہوئے کہا تھا۔ کتنی غلط بات ہے ویسے، دولہے کو تو بلایا ہی نہیں، ابتہاج نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ لڑکیوں کا فنکشن ہے یہ، تم آ کے کیا کرو گے؟ تمہاری بیچلر پارٹی کروائیں گے نا؟ مہروش نے ہنستے ہوئے ابتہاج کو لارا دیا تھا۔ بس کر دیں، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، آ جائیں آپ، ابتہاج کہتے ساتھ ہی باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔
جبکہ مہروش مسکراتے ہوئے اپنا بیگ لینے گئی تھی۔ زوئی نہیں جا رہی آپ کے ساتھ؟ ماہم گاڑی میں آ کر بیٹھی تو احتجاج نے پوچھا۔ نہیں، اس کا کسی نمائش میں جانا ضروری تھا، اس لیے وہ نہیں آ سکی، مہروش نے جواب دیا تھا۔ اس کی تصویر ضرور لائیے گا بھابھی، ماہر کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے ابتہاج نے کہا تھا، جس پر مہروش اسے چھیڑتے ہوئے حامی بھر کے گاڑی سے اتر گئی تھی۔ مہروش کے اندر جاتے ہی ابتہاج وہاں سے چلا گیا تھا۔ المیر اور مہا نے امسال کو ایک بار پھر کپڑے تبدیل کرنے ڈریسنگ روم میں بھیج دیا۔ امسال سمجھ گئی تھی کہ دونوں کچھ کرنے والی ہیں، لیکن کیا، اس چیز کا اسے کوئی اندازہ نہ تھا۔ امسال کپڑے بدل کر باہر آئی، پھر المیر اور مہا نے اسے تیار ہونے میں مدد کی تھی۔ لان کو بہت نفیس اور خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ ایک طرف پھولوں کی لڑیوں سے سجا بیک گراؤنڈ بنایا گیا تھا، جس کے آگے ایک بڑا سا ٹیبل رکھا ہوا تھا، اس کو مختلف چیزوں سے سجایا گیا تھا۔ ٹیبل پر ایک بڑا سا بلیک فارسٹ کیک موجود تھا، جس پہ برائٹ ٹو بی لکھا ہوا تھا اور کانگریچولیشن کا گولڈن پراپ لگا ہوا تھا۔ لان کا ایک کونا، جہاں کیاریاں اور مہکدار گلاب کے پھول لگے تھے، اس طرف فوٹو بوتھ بنایا گیا تھا۔ امسال کی تمام دوستیں اور کزنز آ چکی تھیں اور تمام تیاریاں بھی مکمل تھیں۔ اب صرف اس کے آنے کا انتظار تھا، جس کے لیے سب کچھ کیا گیا تھا۔ آخر تم دونوں کرنا کیا چاہ رہی ہو میرے ساتھ؟ امسال کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں پر سلک کی پٹی بندھی تھی۔ ابھی پتہ چل جائے گا، بس پہنچنے والے ہیں، المیر نے جواب دیا تھا، اور اب لان میں آ چکے تھے۔ ریڈی؟ مہا چیخی تھی اور امسال کو آنکھوں سے پٹی ہٹانے کے لیے کہا تھا۔ مہا نے محسوس کیا تھا کہ اس وقت اکیلی کھڑی ہے، کیونکہ مہا کی آواز فاصلے سے آئی تھی۔ سرپرائز! سب ایک ساتھ چیخے تھے، جبکہ امسال شیشے رہ گئی تھی۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ المیر بولی تھی۔ امسال لان کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، تمام سجاوٹ اور سب کی اپنے لیے محبت دیکھ کر ایموشنل ہو گئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ سب امسال کے پاس آئے تھے اور اسے چپ کروایا تھا۔ امسال سب سے ملی اور پھر باقاعدہ تقریب کا آغاز ہوا تھا۔ امسال کو وہاں بٹھایا گیا جہاں چنبیلی اور موتی کے پھولوں کی لڑیاں لگی تھیں، جو منظر اور ہوا کو مزید تازہ بنا رہی تھیں۔ ان پھولوں کی خوشبو امسال کی پسندیدہ ترین خوشبوؤں میں سے تھی۔ امسال نے ملٹی رنگوں کی شارٹ شرٹ اور اس پر سفید اور گولڈن رنگ کا لانگ سکرٹ زیبتن کیا ہوا تھا۔ دوپٹہ بھی سفید رنگ کا تھا، جس پر شرٹ جیسے ہی رنگ برنگے موتیوں کا کام کیا ہوا تھا۔ لمبے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا تھا، جو کہ امسال کی کمر سے بھی نیچے تک آتے تھے۔ ہلکے میک اپ نے امسال کی خوبصورتی کو مزید نکھار دیا تھا۔ سب نے مل کر امسال کو پھولوں سے بنا زیور پہنایا تھا، کسی نے بالیاں تو کسی نے کنگن۔ یہ تمام منظر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہو رہے تھے۔ امسال اس وقت اپنے تمام غم بھول گئی تھی اور بہت خوش تھی۔ اتنے دنوں بعد وہ کھل کے دل سے مسکرا رہی تھی، اور اس کی یہی پرکشش مسکراہٹ اس کی خوشی کا ثبوت تھی۔ تم سب نے تو آج میرا مایوں ہی کر دیا۔ امسال کی بات پر سب ہنسے تھے۔ کچھ دیر بعد کیک کاٹا گیا، پھر فوٹو سیشن ہوا تھا، اور ایک خوشگوار ماحول میں کھانا کھانے کے بعد یہ تقریب اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ آج کا دن امسال کے لیے بہت خاص تھا۔ وہ یہ دن زندگی بھر نہ بھولنے والی تھی۔ سچے اور مخلص دوست ایسے ہی ہوتے ہیں، مشکل وقت میں سہارا بن جاتے ہیں، روتے ہوئے بھی ہنسا دیتے ہیں کہ انسان اپنے غم کچھ پل کے لیے ہی صحیح بھول جاتا ہے۔ ایک اچھا اور مخلص دوست اللہ کی نعمت ہوتا ہے، اور ہمیں ایسے دوستوں کی دل و جان سے قدر کرنی چاہیے۔ وہ ہنس رہی تھی، ہر دکھ ہر غم سے پاک اس کی یہ شفاف ہنسی۔ اس کی اس ہنسی کے لیے تو وہ اپنی جان بھی قربان کر سکتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس وقت اس کے سامنے اس کی عزیز جان کی تصویر نہیں، بلکہ وہ خود بیٹھ کر ہنس رہی ہو۔ جس کسی نے بھی یہ تصویر لی تھی، ابتہاج اس کا دل سے مشکور تھا۔ ابتہاج کی آنکھوں کے سامنے اس کا فون تھا، اور اس میں اس کی جان نے بہارا کی تصویر، جسے وہ بہت محبت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ امسال کے برائڈل شاور کی تصویر تھی، جس میں وہ کھل کے ہنس رہی تھی، اور اسی وقت یہ تصویر لی گئی تھی۔ تمام تصویریں موصول ہونے کے بعد مہروش نے ابتہاج کو وہ بھی بھیجی تھی، اور یہ تصویر ابتہاج کی پسندیدہ تصویر بن گئی تھی۔ جمعے کا دن آن پہنچا تھا، اور آج امسال کو ابتہاج کے نام ہو جانا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ نکاح کا دن ہر لڑکی کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن کے لحاظ سے ہر لڑکی کے الگ الگ خواب ہوتے ہیں، لیکن امسال کا معاملہ مختلف تھا۔ امسال اپنی زندگی کے اتنے خوبصورت دن پر بالکل بھی خوش نہ تھی۔ آج کا دن شاید اس کے لیے اپنی موت کا دن تھا، کیونکہ اس کے بقول آج پرانی امسال مرنے والی تھی۔ امسال اپنے کمرے میں تیار بیٹھی تھی،
اور ابتہاج بھی اپنے گھر والوں کے ہمراہ موجود تھا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی تقریب شروع ہونے والی تھی۔ امسال چاہتی تھی کہ اس کا نکاح اس کے اپنے ہی گھر میں ہو، اس لیے نکاح کی تقریب گھر میں ہی منعقد کی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد امسال کو باہر لایا گیا تھا۔ سفید رنگ کی شارٹ شرٹ اور سفیدی رنگ کا گھیردار فلیپر پہن رکھا تھا۔ دونوں پر میرون رنگ کا نفیس کام کیا ہوا تھا۔ سفیدی رنگ کا دوپٹہ تھا جس پر میرون رنگ کے بارڈرز بنے ہوئے تھے۔ دوپٹہ سر پر ہیئر سٹائل کے ساتھ سیٹ کیا ہوا تھا اور ایک لال نیٹ کے دوپٹے کا اضافہ کیا گیا تھا جس کی مدد سے امسال کے چہرے کو چھپایا گیا تھا۔ نکاح کی مناسبت سے میک اپ کیا گیا تھا جس کے بعد امسال مزید پیاری لگ رہی تھی۔ آج امسال ابتہاج پر بجلیاں کرانے والی تھی اور دوسری جانب ابتہاج بھی امسال کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ امسال کو ایک صوفے پر بٹھایا گیا تھا۔ ابتہاج سامنے موجود صوفے پر اپنی پوری شان سے براجمان تھا۔ دونوں کے درمیان پردہ حائل تھا جو کہ موتیوں کی لڑیوں سے بنایا گیا تھا۔ ابتہاج نے سفید رنگ کا کرتا پاجامہ اور اس پر میرون رنگ کی ویسٹ کوٹ پہن رکھی تھی۔ ابتہاج اپنا شہزادوں سا روپ لیے بہت جچ رہا تھا۔ ہر دیکھنے والی آنکھ کو امسال کی قسمت پر رشک ہوا تھا۔ جبکہ امسال کے برابر میں حمدان صاحب اور زواریہ بیگم بیٹھے تھے۔ امسال حمدان صدیقی بنت حمدان صدیقی، آپ کا نکاح میر ابتہاج جہانگیر ولد میر جہانگیر سے بحق مہر 50 لاکھ طے پایا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب نے نکاح کے کلمات ادا کیے۔ میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گی۔ قبول ہے، امسال نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا تھا۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایک بار پھر سے سوال ہوا۔ تم بہت پچھتاؤ گے۔ قبول ہے، امسال نے ایک بار پھر رضامندی دے دی تھی۔ قبول ہے، ایک بار پھر سے وہی سوال ہوا جو امسال کو اندر سے مار رہا تھا۔ امسال مر گئی ہے میر ابتہاج جہانگیر۔ قبول ہے، امسال نے رضامندی دے دی تھی اور ہمیشہ کے لیے خود کو ابتہاج کے نام کر دیا تھا۔ ایک جانب امسال نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر سائن کیے تھے۔ اس عرصے میں حمدان صاحب کا ہاتھ امسال کے سر پر موجود تھا۔ دوسری جانب ابتہاج کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میر ابتہاج جہانگیر ولد میر جہانگیر، آپ کا نکاح امسال حمدان صدیقی بنت حمدان صدیقی سے حق مہر 50 لاکھ طے پایا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب اب ابتہاج سے رضامندی لے رہے تھے۔ قبول ہے، ایک لمحے کی دیر کیے بغیر ابتہاج کی مردانہ آواز آئی تھی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ دوبارہ سوال کیا گیا۔ قبول ہے، قبول ہے، آخری بار سوال ہوا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ نکاح مبارک ہو میری جان۔ قبول ہے۔ ابتہاج نے رضامندی دے کر خود کو امسال کے لیے محفوظ کر لیا تھا۔ ابتہاج نے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے اور اس کے پورے وجود میں سکون کی لہر دوڑی تھی کیونکہ امسال اب اس کی ہو چکی تھی۔ دعا کے بعد مبارکباد کا دور چلا تھا۔ تو بھی ہماری لائن میں آ ہی گیا فائنلی۔ نکاح مبارک ہو میری میرو، حیدر نے ابتہاج کو آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا اور ساتھ ہی گلے ملا تھا۔ حیدر کے میرو کہنے پر ابتہاج نے اسے گورا تھا جبکہ معراج نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے کہکے کا گلا گھونٹا تھا۔ انسان بن جا، سسرال میں کھڑا ہوں میں اپنے، یہاں کچھ عزت رہنے تھے میری۔ ابتہاج نے حیدر سے گلے ملتے ہوئے اس کی کمر پہ مکہ جڑا تھا اور ساتھ ہی گھورنا جاری تھا۔ حیدر بھی لیٹوں کی طرح دانت نکالے ہنس رہا تھا۔ اب پتہ چلے گا بیٹا تجھے بھی کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں صرف منانے کے لیے۔ ہمارا مذاق اڑاتا تھا نا، اب ہم بھی اڑایا کریں گے، حیدر نے جلے ہوئے دل سے بولا تھا، لیکن آخر میں اپنی شریر مسکراہٹ کی نمائش کرنا نہ بھولا۔ میں پہلے ہی بہت پاپڑ بیل رہا ہوں اس لیے چپ کر کے کھڑا رہ۔ ابتہاج نے حیدر کو ایک اور دھماکہ جڑا تھا۔ دونوں کے درمیان حائل پردے کو ہٹا دیا گیا تھا اور ساتھ ہی امسال کا گھونگھٹ بھی۔ ابتہاج کی پہلی نظر جب امسال پر پڑی تو وہ اسی میں گم ہو گیا تھا۔ اپنی دلہن کے روپ میں آج امسال ابتہاج کو سب سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ دونوں کو ایک ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ ابتہاج کی نظریں بار بار بھٹک کے اپنے برابر میں بیٹھے وجود سے ٹکرا رہی تھیں۔ امسال جو کہ ابتہاج کے برابر میں بیٹھی تھی بظاہر تو سامنے دیکھ رہی تھی لیکن اسے ابتہاج کی نظروں کی تپش اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ ابتہاج کی نظروں کی تپش امسال سے برداشت نہ ہو رہی تھی۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی لیکن بھاگ نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ خود کو اپنے برابر میں بیٹھے دیو کے پاس قید کر چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بالآخر امسال کو موقع مل گیا تھا۔ سب لوگوں سے مل کر امسال اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اتنی دیر بھی وہ باہر صرف اپنے والدین کے لیے بیٹھی تھی تاکہ کسی کو باتیں بنانے کا موقع نہ ملے۔ ابتہاج کو امسال سے تنہائی میں ملنے کی بہت خواہش تھی
لیکن امسال نے صاف انکار کر دیا تھا۔ گھر میں کافی مہمان تھے، اس لیے ابتہاج نے بھی کچھ نہ کہا۔ آدھی رات ہو رہی تھی جب امسال کے کمرے میں موجود گیلری میں ابتہاج کودا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ نکاح والے دن ابتہاج اپنی منکوحہ سے نہ ملتا؟ آج بھی دروازہ بند تھا اور ابتہاج نے پہلے کی طرح ہی دروازہ کھولا۔ امسال اب تک اپنے نکاح والے کپڑوں میں ملبوس تھی، سامنے موجود بیڈ پر سو رہی تھی۔ اس کے پرکشش چہرے پر آنسوؤں کی لکیروں کے میٹھے میٹھے سے نشان تھے، جیسے بہت روئی ہو اور روتے روتے ہی سو گئی ہو۔ ابتہاج کی نظر جب امسال کے سوتے ہوئے وجود پر پڑی اور غور کرنے پر امسال کو اپنے بھیجے گئے کپڑوں میں پایا تو اسے بے اختیار ہی امسال پر بہت پیار آیا تھا۔ لیکن جیسے ہی ابتہاج کی نظریں امسال کے چہرے سے ٹکرائیں تو اسے ندامت نے آن گھیرا، جیسے اس نے بہت غلط کیا ہو جو کہ اس نے کیا تھا۔ اب پچھتاوے کا وقت نکل چکا تھا اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ تھا۔ ابتہاج کی نظروں کی ہی تپش سے اس وقت امسال کی نیند ٹوٹی تھی۔ امسال اٹھ کے بیٹھی تھی، دوپٹہ سرہانے رکھا ہوا تھا، لمبے بورے بال کسی آبشار کی طرح اس کی کمر پہ گرے ہوئے تھے۔ مسلسل رونے کی وجہ سے آنکھیں سوج رہی تھیں اور ان میں لالی نمایاں تھی۔ امسال کو ابتہاج کی موجودگی کا علم نہ تھا کیونکہ اس کی طرف اس کی بیگ تھی۔ نکاح مبارک ہو میری جان، ابتہاج کی آواز نے کمرے کی خاموشی کو چیرا تھا۔ وہ پوری طرح جاگ گئی۔ آپ؟ امسال نے آواز کے تعاقب میں دیکھا تھا اور ابتہاج کو سامنے کھڑا پایا، ساتھ ہی اپنا غم تازہ ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ جی میں۔ ابتہاج چلتا ہوا امسال کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اب کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ امسال نے فوراً سرہانے رکھا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھا تھا۔ ملنے آیا ہوں اپنی منکوحہ سے۔ تم بھی نا بہت تنگ کرتی ہو مجھے، کبھی پائپ پہ چڑھو تو پتہ چلے۔ ابتہاج نے ہمیشہ کی طرح بہت چل تھا۔ چلے جائیں یہاں سے، مجھے آپ کی شکل نہیں دیکھنی۔ امسال ہلکی آواز میں چیخی تھی۔ شش، چیخو نہیں ورنہ پھر تمہیں یہی مسئلہ ہوگا اور اب تو میری شکل روز دیکھنی پڑے گی۔ ابتہاج امسال کے بیڈ پر اس کے برابر بیٹھ گیا تھا۔ ہاں، کیونکہ میری قسمت جو پھوٹ گئی ہے۔ امسال بیڈ سے اٹھ گئی تھی۔ نہیں یار، قسمت بالکل ٹھیک ہے تمہاری، ابتہاج بڑے مزے سے بولا تھا۔ میں نے پوچھا ہے کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ میری موت کا تماشا دیکھنے؟ امسال کی آنکھ سے آنسو ٹپک کے نیچے گرا تھا۔ ٹک ٹاک کم دیکھا کرو تم۔ ابتہاج کچھ زیادہ ہی ڈھیٹ تھا۔ میرے پاس آپ کی طرح ان فضولیات کا وقت نہیں ہے۔ امسال کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی ابتہاج کی اس بات۔ ڈائلاگ بازی تو ویسے ہی کر رہی ہو۔ ابتہاج کو امسال کو چڑھانے میں ناران کغان کی ٹھنڈے ہوائیں لگتی تھیں۔ آئی ہیٹ یو میری ابتہاج، جسٹ گو اوے۔ امسال نے بہت ضبط سے کہا تھا۔ آئی لو یو مور میری جان۔ ابتہاج کا انداز بھی اتنا ہی چڑھانے والا تھا۔ میں سر پھاڑ دوں گی آپ کا، بتا رہی ہوں۔ امسال کا دل سچ میں ہی کرنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ کیوں غصہ کر رہی ہو اتنا؟ ابتہاج امسال کا لال دوپٹہ پکڑے اسے بہت محبت سے دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ آج آپ نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ امسال نفرت بھری نظروں سے ابتہاج کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، زندگی سنوار دوں گا میں تمہاری، ابتہاج نے امسال کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے نہیں سنوارنی آپ کے ساتھ زندگی، نکاح کا شوق پورا ہو گیا ہے نا آپ کا، اب طلاق دیں مجھے۔ امسال کو اس وقت اندازہ نہ تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ وہ تو اب تمہیں کبھی بھی نہیں ملے گی، سمجھی؟ آج کے بعد ایسے لفظ اگر اپنی زبان پر لائی تو گدی سے زبان کھینچ لوں گا میں تمہاری۔ ابتہاج غصے میں اٹھ کر امسال کی طرف آیا تھا اور اسے اپنے ہاتھوں میں جگڑ لیا تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا یہ تھوڑی دیر پہلے والا ابتہاج ہے۔ مجھے طلاق چاہیے، ابھی دیں۔ امسال بھی ابتہاج کی طرح خاصی ڈھیٹ تھی۔ نہیں دے رہا، کیا کر لو گی؟ ابتہاج نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ غصے میں کچھ کر دے۔ میں اپنی جان لے لوں گی۔ امسال نے خود کو ابتہاج کی گرفت سے آزاد کرایا اور پاس پڑی چھری اٹھا کر اپنی کلائی پہ رکھ دی۔ اوہ ریئلی؟ میں یہی ہوں، ٹرائی کرو تم، پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ ابتہاج کو ڈر تو تھا کیونکہ اس وقت امسال اپنے حواسوں میں نہیں تھی، لیکن ابتہاج نے اظہار نہ کیا تھا اور سختی سے اپنی بات کہی تھی، وہی چٹانوں جیسی مضبوطی جیسے لہجے میں سچ میں اپنی نس کاٹ لوں گی۔ امسال اس وقت جنون کی کیفیت میں تھی۔ ارے انکل آپ آئیں، دیکھیں اپنی بیٹی کی حرکتیں، ابتہاج نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی امسال نے اس طرف دیکھا تھا، ابتہاج نے فوراً آگے بڑھ کے امسال کے ہاتھ سے چھری لے کر دور پھینکی تھی اور اسے ایک بار پھر اپنے ہاتھوں میں قید کیا تھا۔ چھوڑے مجھے۔ امسال ابتہاج کی باہوں میں خود کو چھڑانے کے لیے مچل رہی تھی، لیکن اس میں اتنی طاقت نہ تھی کہ ابتہاج کو 1 انچ بھی ہلا پاتی۔ چپ، بالکل ایک آواز نہ نکلے اب تمہاری۔ ابتہاج کی بس ہو گئی تھی اور وہ دھاڑا تھا۔ ابتہاج کی دھاڑ سے امسال کی زبان کو بریک لگا تھا اور مزاحمت کرتا وجود ساکت ہوا تھا۔
امسال ایک دم سے سفید پڑنے لگی تھی۔ اگر میرے پیچھے ایسی کوئی بھی بے وقوفانہ حرکت تم نے کی نا تو یاد رکھنا کہ میں کس کے ساتھ کیا کیا کروں گا۔ ابتہاج اب بھی غصے میں بول رہا تھا، لیکن پھر امسال کا ساکت وجود دیکھ کر ٹھنڈا پڑ گیا تھا اور اپنی گرفت کو نم کر دیا تھا۔ یہی دھمکیاں آپ امسال اپنی بات بھی مکمل نہ کر سکی تھی اور رو دی تھی۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا، کچھ رونے کی وجہ سے اور کچھ ابتہاج کا ڈر تھا۔ اوف، پھر سے رونا شروع؟ اچھا نا، کچھ نہیں کروں گا بھائی، اب بالکل چپ۔ ابتہاج نے پہلے اپنا ماتھا پیٹا تھا اور پھر امسال کو اپنی سینے سے لگا کر تحفظ فراہم کیا تھا۔ ابتہاج امسال کے سامنے کمزور پڑ جاتا تھا، چاہ کے بھی اس پہ زیادہ سختی نہیں کر پاتا تھا۔ امسال بھی سہارا پاتے ہی اس شخص کے سینے پہ سر رکھے زاروں قطار رو رہی تھی، جو اس کے دکھوں کی وجہ تھا۔ کیوں اس طرح دور کر کے خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ میں کوئی زندگی تنگ نہیں کر رہا ہوں تم پہ۔ ابتہاج سے مزید امسال کا رونا برداشت نہ ہوا تھا۔ زندگی مشکل کر دی ہے آپ نے میری، بلکہ مجھے جیتے جی مار دیا ہے۔ امسال نے خود کو الگ کیا تھا ابتہاج سے۔ ابتہاج نے فوراً امسال کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے بیڈ پر بٹھایا تھا اور خود گھٹنوں کے بل امسال کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ دن ضرور آئے گا جب تم میری محبت کو قبول کر لو گی، تمہیں بھی مجھ سے ایسی ہی محبت ہوگی اور تم خود اس بات کا اقرار کرو گی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابتہاج اپنی زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کے سامنے جھکا تھا اور وہ لڑکی اس کی محرم تھی جس سے اس نے بے تحاشا محبت کی تھی۔ وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، سمجھے آپ، شدید نفرت۔ امسال فوراً بولی تھی، چلو میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ تمہاری اس نفرت کو محبت میں بدل دوں گا، اور اگر میں ناکام رہا تو تمہاری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خود کو دور کر لوں گا۔ ابتہاج کو اپنی محبت اور اپنے رب پر ایمان تھا۔ مجھے یقین ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ میرے جسم تک تو رسائی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن میرے دل تک کبھی نہیں۔ امسال کو بھی اپنے اوپر یقین تھا۔ تم میری ہو گئی ہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تمہارے جسم کی مجھے کوئی بھوک نہیں ہے امسال ابتہاج جہانگیر۔ ہاں، تمہارے دل تک رسائی ضرور حاصل کروں گا۔ آخری بات بس یہی کہوں گا کہ اتنے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے، اللہ کو غرور پسند نہیں۔ ابتہاج اپنی بات کہہ کر کھڑا ہو گیا تھا جانے کے لیے۔ اللہ کرے تم مر جاؤ میر ابتہاج جہانگیر۔ امسال نے نفرت بھرے لہجے میں الوداعی کلمات کہے تھے۔ کیوں خود کو بد دعائیں دے رہی ہو؟ بیوہ ہو جاؤ گی۔ ابتہاج نے امسال کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھڑا کیا تھا اور مسکرا کر بولا تھا، میں وہ پہلی بیوہ ہوں گی جسے بیوہ ہونے کا کوئی دکھ نہ ہوگا۔ امسال کے لہجے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا، اگر تمہاری دعا قبول نہ ہوئی تو میں آؤں گا اگلے ہفتے بارات لے کر۔ ابتہاج کے امسال کے ماتھے پہ اپنی محبت کی پہلی مہر لگائی تھی اور کچھ دیر اپنے لب ایسے ہی رہنے دیے تھے۔ ابتہاج نے آخری بار امسال کو نظر بھر کے دیکھا تھا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا تھا۔ امسال اس بات سے بے خبر تھی کہ اس نے اپنی آخری بات سے ابتہاج کو کتنی تکلیف دی تھی۔ ابتہاج اپنی منقوہ کا دیا ہوا درد چہرے پر مسکراہٹ لیے سہ گیا تھا، لیکن وہ کچھ تھا جو ابتہاج کے اندر ٹوٹا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کس کا یقین پختہ تھا، یہاں پھر امسال کی دعا قبول ہونے والی تھی۔ نکاح ہوئے چند دن گزر گئے تھے۔ امسال اور ابتہاج کی شادی کے فنکشن شروع ہو گئے تھے اور آج مہندی کی تقریب تھی۔ شہر کے 5 اسٹار ہوٹل میں یہ تقریب رکھی گئی تھی۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے اور دونوں طرف سے میزبان بھی استقبالیے پر موجود تھے۔ چونکہ یہ تقریب مشترکہ رکھی گئی تھی، برائڈل روم میں امسال تیار بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر میں اسے باہر کسی مجسمے کی طرح بیٹھنا تھا۔ ابتہاج بھی پہنچ چکا تھا۔ تمام مہمانوں کے آنے کے بعد خوب دھوم دھام، ڈھول ڈھمکے اور شورغل کے ساتھ ابتہاج کو اسٹیج پہ لایا گیا تھا۔ ابتہاج کے فوراً بعد ہی امسال کو لایا گیا تھا۔ اس کا استقبال بھی ابتہاج سے کم نہ تھا۔ مختلف رنگ کے پھولوں سے سجی گاڑی میں امسال بیٹھی ہوئی تھی، جسے اس کا بھائی اور دوست دھکا لگا رہے تھے۔ امسال کے چہرے پہ سب کی خوشی دیکھ کر ہلکی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ امسال نے پیلے اور ہرے رنگ کا ڈھول فراک پہن رکھا تھا، جو کہ گھٹنوں سے تھوڑا اوپر تھا، ساتھ ہی ہم رنگ کرارا تھا۔ دونوں پہ بہت خوبصورت کام کیا گیا تھا۔ لمبے بالوں کو کھجوری چوٹی میں قید کیا گیا تھا اور ساتھ ہی بہت ہی خوبصورت انداز میں موتی کے پھولوں سے بنی لڑیاں بالوں اور دوپٹے کے ساتھ سیٹ کی گئی تھیں۔
پھولوں سے بنا زیور پہنے خوشبوؤں میں نہائی امسال ابتہاج کا دل دھڑکا رہی تھی۔ ابتہاج خود اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور نہ جانے وہاں موجود کتنی لڑکیوں کے دل دھڑکا رہا تھا۔ ابتہاج امسال کو دیکھتے ہی اس میں کھو سا گیا تھا اور وہ رفتگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ معراج نے اسے کونی مار کر ہوش دلایا۔ تقریب کا آغاز ہو چکا تھا اور سب ایک ایک کر کے مہندی کی رسم ادا کرنے آ رہے تھے۔ رسم ختم ہوتے ہی ڈانس کا دور چلا تھا۔ ابتہاج کے تمام دوست اور کزن اپنے یار کی شادی میں خوب ناچ رہے تھے۔ آخر کو سب نے اتنے دن پہلے سے تیاری جو شروع کر دی تھی۔ امسال بھی فل وقت سب کی مستیاں دیکھ کر لطف اندوز ہو رہی تھی۔ آخر میں ابتہاج اور امسال کو بھی ڈانس فلور پر لایا گیا تھا اور ان سے ڈانس کی فرمائش کی جا رہی تھی۔ یہ سن کر امسال نے منت بھری نظروں سے ابتہاج کو دیکھا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ ڈانس نہیں کر سکتی۔ ابتہاج نے امسال کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر سب کو مہارت سے ٹال دیا تھا۔ سب دونوں کو بیچ میں کھڑا کر کے ایک بڑا سا گول دائرہ بنا کر گھوم رہے تھے، ساتھ میں دونوں کو خوب تنگ کر رہے تھے۔ امسال مسکرا کر سب کے ساتھ تالی بجا رہی تھی اور ابتہاج اس کی نظروں کا مرکز، وہ مسکراتی ہوئی رگے جاں تھی۔ کافی ہلے گلے کے بعد ایک کامیاب تقریب اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ امسال بھی اس تقریب سے خوب لطف اندوز ہو ہوئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ روئے گی نہیں بلکہ رلائے گی، کیونکہ رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ امسال کا ماننا تھا کہ شادی ایک ہی بار ہوتی ہے، اس لیے اس کا خوب مزہ لینا چاہیے۔ امسال اپنے نکاح والے دن تمام آنسو بہا چکی تھی اور اسی رات اس نے خود سے ایک عہد کیا تھا کہ اب وہ مزید دکھی آتما نہیں بنے گی، کیونکہ وہ کوئی دبو سی لڑکی نہیں ہے۔ امسال اپنے رب کی رضا میں راضی تھی، اور جو اس پاک ذات کی رضا میں راضی رہتا ہے وہ بے شک کامیاب اور پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ مہندی کی تقریب کے ٹھیک 2 دن بعد آج جمعے کے ہی دن امسال کی رخصتی کی تقریب رکھی گئی تھی۔ آج اسے رخصت ہو کر اپنے نئے گھر جانا تھا۔ امسال تیار ہونے کے لیے پارلر چلی گئی تھی اور دل میں یہی ارادہ تھا کہ ابتہاج کو ناک و چنے چبوا دے گی۔ رخصتی کی تقریب بھی بڑے پیمانے پر منعقد کی گئی تھی۔ امسال حمدان صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ اس کی شادی میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے اور معمول کی طرح میزبان سب کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ امسال تیار ہو کر پارلر سے سیدھا ہال میں آ گئی اور وہاں موجود برائڈل روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ امسال کے ساتھ المیر اور مہا موجود تھیں، جبکہ ارشمیل اور ریحان باہر تمام انتظامات دیکھ رہے تھے۔ دونوں کے لیے امسال صرف ان کی دوست نہیں بلکہ بہن بھی تھی۔ ابتہاج نے اپنے کہے کے مطابق نکاح کے بعد ارحان کو چھوڑ دیا تھا، لیکن اس سے پہلے اسے اچھا خاصا سبق پڑھا چکا تھا۔ امسال کے تمام دوست موجود تھے سوائے ارحان کے، اور وہ آتا بھی کیوں؟ کچھ ابتہاج کے سبق کا اثر تھا اور دوسرا اپنی محبت کو کھونے کا غم اس سے چمٹ گیا تھا۔ وہ کیسے برداشت کرتا امسال کو کسی اور کے پہلو میں۔